مصطفیٰ ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ عظمت شان نبوت ہے، یہ عظمت شان مصطفیٰ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے خاص محبوب کو، خاتم النبیین نبی کو بھیجنے سے پہلے کیسا انتظام فرما رہا ہے، کیسا انصرام فرما رہا ہے، کیسا اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو منعقد کر رہا ہے نبی کو دنیا میں بعثت سے پہلے، نبی کو بھیجنے سے پہلے۔ برادران ملت اسلامیہ بہت لوگوں نے نعتیں لکھی نبی کے حوالے سے، بے شمار لوگوں نے قلم اٹھائے، سیرت پر کتابیں لکھی گئی، نبی کی سیرت پر کتابیں لکھ کر لوگوں نے ایوارڈ حاصل کیے۔ برادران ملت اسلامیہ ابھی بھی لکھا جا رہا ہے، قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن سب نے یہاں آ کر اپنے قلم کو روک دیا کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب لکھنے کو کچھ نہیں ہے، آخر بات یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی کسی کا بڑا مرتبہ ہے تو آمنہ کے لال کا بڑا مرتبہ ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کی شان سب سے زیادہ اس کائنات رنگ و بو کے اندر تو مکین گنبد خضرا کی ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اسی کو تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام محدث بریلوی یوں کہتے ہیں، اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بات وہی ہو گئی۔ خالق کا بندہ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہے اور اللہ کی مخلوق کی سردار ہے۔ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، اس شان کا نبی ہے۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں اس کی جلوہ گری ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو آمنہ کے گھر کے اندر جب یہ آفتاب طلوع ہوا تھا، نکلا تھا، جانتے ہو جتنے چراغ تھے، جتنی مشعلیں تھی، جتنے ٹارچ تھی، جتنا پرکاش تھا، جتنے لائٹ تھی، جب یہ طلوع ہوئے جانتے ہو ساری بتیاں، ساری ٹارچ، ساری روشنی مٹ پڑ گئی، مان پڑ گئی، ڈیم ہو گئی، بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ اس شان کا ہمارا نبی ہے۔ پھر اگر برٹش ایجنٹ سلمان رشدی ہو یا بنگلہ دیشی نژاد تسلیمہ نسرین ہو یا کملیش ہو، اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ الگ بات ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان بندان ہمیں یہ ادھیکار دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی دھرم کے خلاف آپتی زنک یا اگر کسی کو کوئی دل دکھاتا ہے یا دھرم کے حوالے سے کوئی ایسی ابجر ٹپڑی کرتا ہے تو ہمیں قانون یہ دیتا ہے تم ایک شانت احتجاج کر سکتے ہو۔ احتجاج کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، مارچ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو چاہے لاکھ رشدی پیدا ہو جائے، لاکھ جیسی تسلیمہ نسرین پیدا ہو جائے جسے ہندوستانی گورنمنٹ اسے پناہ دے رہی ہے، سلمان رشدی کو برٹش گورنمنٹ پناہ دے رہی ہے، کملیش لاکھ پیدا ہو جائے، لیکن جانتے ہو یہ جس نبی کی شان کے اندر یہ قلم اٹھا رہے ہیں، یہ بد زبانی کر رہے ہیں، جس نبی کی شان میں گستاخی اور اہانت کر رہے ہیں، اور ان کا مرتبہ تو یہ ہے، اس نبی کی شان تو یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ کسی کے قلم سے، کسی کی اہانت آمیز جملوں سے، کسی کی گستاخیوں سے، کسی کے ڈیفیم کرنے سے مدینے والے کی شان گھٹ نہیں سکتی ہے۔ تو گھٹائے کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، ارے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ برادران ملت اسلامیہ موجودہ پرفتن دور کے اندر ہماری ذمہ داری ہے احتجاج کا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ تم ریلی کی شکل میں احتجاج کرو، احتجاج آندولن مارچ کا ایک یہ طریقہ ہے تم سراپا مکمل سنت مصطفیٰ کی تصویر بن جاؤ۔ یہ نہیں مسجد میں پانی پیو تو بیٹھ کر پانی پیو، بازار میں پانی پیو تو کھڑے ہو کر پانی پیو، مسجد میں تم ٹوپی پہن کر سر ڈھانک کر پانی پیو، بازار میں جاؤ تو کھلے عام تم پانی پیو، ارے تم شادی بیاہ کے اندر کھانے بیٹھو تو بوفے سسٹم کھڑے کھڑے کھاؤ، ارے یہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ بتاؤ اس لیے کہ اسی کے اندر ہے سنت مصطفیٰ کے اندر اس امت کی کامیابی اگر رکھی ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کے اندر رکھیے۔ یہ بھی احتجاج کا طریقہ ہے، یہ بھی آندولن کا ایک طریقہ ہے۔ کھاؤ تو نبی کے اداؤں کے مطابق کھاؤ، سو تو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کھاؤ، ارے کسی سے کلام کرو تو مسکرا کر کلام کر لیا کرو، یہ بھی نبی کے ادا ہے۔ بلکہ سراپا دنیا کے سامنے اس طریقے سے سراپا احتجاج یوں بن جاؤ کہ تمہارا چلنا پھرنا دنیا کو کہنا نہ پڑے، لکھنا نہ پڑے، وہ کہہ دے دیکھو نبی کا سچا یہی غلام ہے۔
یہی سچا غلام ہے۔ تو یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے۔ ارے اپنے کریکٹر سے بتا دو، اپنے اخلاق و سنسکار سے بتا دو کہ ہم اگر ہے تو ہم مدینے والے کے دیوانے ہیں، ہم کھائیں گے تو انہی کے طریقے۔ یہ نہیں کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا خود ہماری پرسنالٹی یا ہمارا اخلاق بتا رہا ہے یا یہ بھی کوئی مسلمان ہے یار؟ ٹرین میں جاؤ اور گالی گلوچ ہو جائے تو دو لوگ کہیں یار داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور زبان تو دیکھو کتنی بد زبان نکل رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سراپا احتجاج بن جاؤ۔ چاہے بازار میں ہو تب بھی آپ کو لوگ نبی کے دیوانے کہے، مسجد میں ہو تب بھی آپ دیوانے کہے جاؤ، اور باہر ہو تب بھی دیوانے کہے جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں دنیا لاکھ تمہارا مٹانا چاہے، آپ دیکھ رہے ہیں